حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز کہ اپنے بھائی کا ذکر کرنا، ایسی چیز کے ساتھ اپنے بھائی کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ پوچھا گیا، اگر جو اس میں ہو موجود ہو، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ اس بھائی میں موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہے، وہ اس میں موجود ہے، یقیناً تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا، بہتان الزام لگا دیا۔ تو غیبت وہی ہے اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی خامی موجود ہو اور اس خامی کو اس کے دوستوں میں، اس کے رشتہ داروں میں اور ارد گرد لوگوں میں بیان کرنا، جو اس میں موجود ہے تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور اگر وہ خامی اس میں موجود نہ ہو تو پھر انسان اس پر الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے غیبت اور بہتان کا ذکر واضح ہوتا ہے۔ غیبت کی حرمت اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے پر اجماع ہے۔ سارے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع فرمایا ہے، تو اللہ نے اپنے اس کو غیبت جو ہے قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر فرمایا ہے کہ غیبت ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اتنا بڑا گناہ کہ اپنا بھائی فوت ہو چکا ہے، مر گیا ہے، اور تم اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہو، ایسا اتنا بڑا گناہ ہے اس کا، غیبت کا صرف۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے مردہ انسان، مرا ہوا انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی غیبت کا جواب نہیں دے سکتا، اپنے الزام کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، فرمایا جیسے وہ غیبت کی وجہ سے بے بس ہوتا ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا، اسی طرح فرمایا مسلمان بھائی بھی جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے لوگوں کی نظروں میں ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی غیر موجودگی کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر پاتا۔ واضح رہے اس بات کا، اہل علم 6 امور ایسے ہیں، 6 کام ایسے ہیں جن میں غیبت کرنے سے، جو غیبت ہے وہ منع نہیں ہے، وہ بلکہ جائز ہے۔ 6 کاموں میں غیبت، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ ثابت کیا ہے کہ ان میں غیبت جائز ہے؟ مظلوم کو، سب سے پہلی بات، جو انسان مظلوم ہے اور اس پر ایک بندہ یا انسان ظلم کر رہے ہیں، تو ظالم جو بندہ ہے اس کے خلاف جو ہے بات کرنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ بندہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ جائز ہے۔ دوسرے بندوں کو اس کی ظلم کی داستان سنانا کہ فلاں فلاں بندہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، لوگوں کو بتانا اس کی غیر موجودگی میں، یہ غیبت کرنا جائز ہے، یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، اگر مسلمان بھائی جس کے خلاف لوگ اس کے شر سے محفوظ ہونا مقصد ہو اور وہ فتویٰ لینا چاہتا ہو کسی علماء کرام سے، مفتیوں سے، تو وہ مفتی حضرات کو جب اس کی خامیاں بتائے گا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بتائے گا، تبھی وہ فتویٰ دے گا نا۔ بغیر اس کی خامیوں کو دیکھے سنے وہ کیسے فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو مفتی صاحبان کو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کے طور پر بتانا بات کو، کہ وہ اسے فتویٰ دے، اس کے بارے میں کوئی حق بات بیان کرے، تو اس لحاظ سے بھی وہ غیبت یہ جائز ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز وہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور اس برائی کا وہ اعلان بھی کرتا ہے، اس سے رکتا نہیں ہے، فسق اور فجور کا ارتکاب کرتا ہے اور جرم کو چھپانے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ایسے بندوں کی نشاندہی کرنا بھی، اس کی غیر موجودگی میں اس کی خامیاں بیان کرنا، دوسرے مسلمانوں کو بتانا بھی، یہ غیبت نہیں کہلاتا۔ اور ایک بندہ جو مشہور ہے، اگر اس کو نام سے بلائیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کو اس لحاظ سے مشہور ہے کہ وہ ایک اپنا جو ایک اس کا غلط کام ہے، غلط نام ہے،
لوگوں نے الٹا نام رکھا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے، اور لوگوں کو جب اس کا صحیح نام بتایا جائے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو لوگوں کو یاد دہانی کے لیے، لوگوں کو اس کا نام، اس کی پہچان کروانے کے لیے اسے بتانا غیبت نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگوں کو اگر بتایا جائے یار فلاں بندہ وہی کون ہے، یار وہ لنگڑا بندہ جو ان سا فلاں جو لنگڑا کے چلتا ہے، یار وہ فلاں جو موٹا بندہ ہے، یار وہ فلاں جو ان سا وہ غیبتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا فلاں جو بندہ اس کا چہرہ، اس کے کوئی بھی نئے نقش جس کی بنیاد پر وہ مشہور ہے، اس کے ایسے بیان پر لوگوں کی پہچان کے لیے ہی صرف مقصد ہو، اس کے نام کو بار بار تنزیہ طور پر، اس کے نام کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کو نہ استعمال کیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اس کی پہچان کے لیے، یار فلاں جو بندہ، جو اس کو بندے کو پہچان ہو جائے وہ لنگڑا، ہاں جی اچھا ٹھیک ہے وہ بندہ ایسا، تو ایسے نام پر بھی اس کی غیبت جو ہے، اس کی پہچان، غیبت کرنا جائز ہے۔ اندھا لولا بندے کی پہچان کے لحاظ سے نام لینا جائز ہے۔ اور میں ایسے بندہ، جو بندہ کسی مسلمان، دوسرے مسلمان شخص کو برائی سے بچانا چاہتا ہو، کوئی بندہ ذلیل ہو، رسوا ہو، کوئی بندہ ایک وہ گناہ زیادہ کرتا ہو، کسی سے شر پسند بندہ ہو، فسادی بندہ ہو، ایسے بندے کی نشاندگی کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے بارے میں بتانا کہ یار اس کے شر سے بچ جاؤ، یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس نقصان پہنچانے والے بندے کے بارے میں بتانا کہ یار اس سے بچ جاؤ، اس کے غلط کام کو بتانا اس کی غیر موجودگی میں، یہ غیبت نہیں کہلاتا، یہ غیبت نہیں بنتا کہ کسی مسلمان بندے کو اس کے شر سے بچانا مقصد ہو، تو یہ بندہ، یہ بھی غیبت کے اندر نہیں آتا۔ تو یہ 6 افراد ہیں، 6 بندے ہیں جن کے بارے میں غیبت کرنا، ان کے بارے میں بتانا، دوسرے لوگوں کو ان کے نام کا اظہار کرنا، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔